السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین سامعین، آپ اسلامی ادبی دینی علمی چینل قرنی میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے ابتدائی حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دن، آپ کی ولادت، آپ کی رضاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شام کی طرف 9 سال کی عمر میں پہلا سفر کرنا، یہاں تک کہ کچھ حالات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو 25 سال کی عمر میں ہمارے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا دوسرا سفر کیا۔ اس سفر کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کی صداقت، آپ کی امانت اور آپ کے کردار کا چرچا پورے مکہ میں عام تھا، قریشیوں میں، ہاشمیوں میں۔ ایک نوجوان یتیم لیکن انتہائی بااخلاق ہے، انتہائی باکردار ہے، انتہائی سچا ہے، امانت والا ہے، دیانت والا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے متاثر ہوئی، اور وہ ایک بیوہ خاتون تھی، 40 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تجارت کا سامان دے کر بھیجنے کے لیے درخواست کی، تو اللہ کے رسول نے درخواست کو قبول کیا اور وہ تجارتی سامان لے کر شام کی طرف چل پڑے۔ اور حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام میسرہ اللہ کے رسول کو ساتھ دیا خدمت کے لیے۔ تو آپ تجارت کے لیے گئے شام میں، وہاں بھی آپ کے چرچے تھے، تذکرے تھے، آپ کی باتیں ہو رہی تھی، آپ کی تجارت کی اور امانت کی باتیں ہو رہی تھی۔ آپ نے گیلی گندم کو ایک طرف رکھ کر بیچا، خشک کو ایک طرف بیچا، آپ کا سامان بھی جلدی بک گیا اور آپ کو پرافٹ، فائدہ بھی بہت زیادہ ہوا۔ جب واپس لوٹے تجارت سے تو میسرہ سے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات پوچھے، تو جو حالات بتائے غلام میسرہ نے، تو حضرت خدیجہ متاثر ہو گئی کہ ایسے ایسے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اور بادل بھی سایہ کرتے تھے ان پر، اور عجیب ان کی کیفیات تھی، برکات تھی، اور غلام کے ساتھ اچھا سلوک تھا۔ متاثر ہو کر جناب خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کے طرف جو ہے پیغام نکاح بھیجا، آپ کے چچا کی طرف، ابو طالب کی طرف۔ تو ابو طالب نے اللہ کے رسول سے مشورہ کیا اور اس کو قبول کر لیا۔ دیکھیے، خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، محمد کریم کی عمر 25 سال۔ اس تجارتی سفر کے 2 ماہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر 25 سال سے 40 سال تک، یہ آپ کا جو وقت ہے، 35 سال تک، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ کی اولاد، 3 بیٹے آپ کے، ابراہیم، قاسم، عبداللہ، جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، اور 4 آپ کی بیٹیاں تھیں، جناب خدیجہ الکبریٰ، جناب 4 بیٹیاں آپ کی تھیں، حضرت زینب بنت محمد، اور حضرت رقیہ بنت محمد، اور جناب حضرت ام کلثوم بنت محمد، اور جناب حضرت فاطمہ الزہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ 35 سال کے بعد آپ تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں چلے جاتے، 10 دن وہاں رہتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے۔ 35 سال کی عمر تھی آپ کی، تو سیلاب آیا مکہ کے اندر، بیت اللہ کو بھی پانی آیا، اور وہاں پر
قریشیوں نے، ہاشمیوں نے، سارے قبائل نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر نو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی اس تعمیر کے اندر شامل تھے، اور تعمیر جب بیت اللہ ہو گیا تو وہاں حجر اسود رکھنے کی جب بات آئی، اس وقت قبائل میں اختلاف ہو گیا، تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں، قریب تھا کہ قتل و قتال ہو جاتا، خون بہتا، لاشیں گرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فیصلہ کیا جو سب قبائل نے مان لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس حجر اسود کو ایک بڑی چادر میں رکھتے ہیں، اور سارے قبائل جو ہے اس چادر کے کونے کو پکڑیں گے اور اس طرح ہم اس کو رکھیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ کے رسول نے خود اٹھا کر اس پتھر کو، حجر اسود کو بیت اللہ کے اندر رکھ دیا، اور اس طرح ایک بڑا جو ہے، اس کی تفصیل ہے، اس کے اندر نہیں جانا چاہتا، ایک بڑا جو ہے لڑائی جھگڑے کا اور قتل و قتال کا راستہ بند ہو گیا۔ اللہ کے رسول کی اس فیصلے کو سب قبائل نے، سب سرداروں نے پسند کیا، اور یوں یہ جنگ ٹل گئی۔ اور پھر آپ کی جو یہ ایام تھے 35 سے 40 سال، یعنی کہ آخری جو 10 سال، یہ 5 سال 4 سال تھے، آپ تنہائی پسند تھے، آپ غار کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے، 10 دن کا کھانا لے جاتے، تنہائی پسند ہو گئے تھے۔ اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی آپ کی خدمت کرتی، آپ کی کیفیت کو پہچان چکی تھی، تو پھر آپ کو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانا بنا کر دیتی، آپ کا کھانا ختم ہوتا، پھر آتے تنہائی میں اللہ کی عبادت، اور سب سے پہلے آپ کو خواب آنا شروع ہو گئے، رؤیا صالحہ۔ اور اس کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ پر اچانک وحی کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے۔ اور انشاءاللہ یہ آپ کی وحی اور آپ کے جو آخری 13 سالہ زندگی ہے اس پر پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔